السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ وہ دن ہے جن کے افضل ایام دنیا ہونے کی شہادت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان ایام میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی تاکید کی ہے۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھانا یہ اس کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بزار ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ تھی، کہ دنیا کے تمام دنوں سے افضل دن وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو کیا وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں بھی گزار دیے جائیں وہ بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کو نیک اعمال کے لیے اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ایام قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی 10 ذی الحجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل صالح کے لیے اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ محبوب کوئی دن نہیں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نزدیک عمل صالح جو ان ایام میں کیا جائے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں یوم عرفہ جیسا عظیم دن بھی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس روز اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ انہی ایام میں یوم النحر قربانی کا دن بھی ہے۔ حدیث کے مطابق تمام دنوں سے افضل یوم النحر کا دن ہے، اور انہی ایام میں حج جیسی عظیم عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، یہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ قیمتی ایام عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں ان ایام میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، نماز کی پابندی کریں، کثرت سے ذکر و اذکار کریں، بھی رات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ایام کو سال کے سب سے افضل، محبوب اور پاکیزہ ایام کیوں قرار دیا؟ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی، اور پورے سال میں کوئی بھی اس کے علاوہ ایسے ایام نہیں ہیں جن میں یہ ساری عبادتیں جمع ہوتی ہوں۔ تو ان کی فضیلت کا یہی سبب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ایام اپنے اطاعت میں، بندگی میں، عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔